السلام علیکم ناظرین، اگلے ایپیسوڈ کا دوسرا شاندار ٹریلر آ چکا ہے جس میں عثمان بے اور اس کا خاندان اور خصوصاً بالا خاتون کو فاطمہ کے جدائی کے غم میں نڈھال دکھایا گیا ہے، اور دوسری طرف یقیناً فاطمہ خاتون ہمارے توقعات سے بھی بہت زیادہ بہادر نکلی، جو اپنے بابا کو اپنی زندگی اپنے مقصد کے لیے قربان کرنے کا بڑے دلیرانہ انداز میں اپنا فیصلہ سناتی ہے، جس کی تقلید کرتی ہوئی یوسف اور ساروجہ بھی بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر قید میں ہونے کے باوجود فاطمہ خاتون جس بہادری اور جس دلیری کے ساتھ اور جس مہارت کے ساتھ صوفیہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے لڑتی ہے، تو یقیناً اس میں بالا خاتون کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، ایک دفعہ پھر صوفیہ اور لوکاس کو ایک اور سازشی منصوبہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس میں وہ بہان بے اور بیگم خاتون کو پنسانے اور ان سے عثمان بے کے خفیہ منصوبوں کے بارے میں جاننے کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ نے ٹریلر میں دیکھ لیا ہوگا کہ بیگم خاتون کو کمانڈر لوکاس کا پیغام بھی موصول ہو چکا ہے، جس کو اسے پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور بہان بے کو تو کمانڈر لوکاس کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ساتھی اب عثمان بے کے ساتھ غداری کریں گے؟ کیا اپنے بیٹے اور بھائی کی زندگیوں کو بچانے کی خاطر یہ دونوں عثمان بے کو بیچ دیں گے؟ اور کیا یہ دونوں بھی کراسی بے کی طرح دولت اور طاقت کی لالچ میں آ کر اپنے ہی ترک بھائیوں کے خلاف کمانڈر لوکاس کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ دوسری طرف ناظرین، گنجر بے کو بھی کراسی بے کے دیوان میں دکھایا گیا ہے، جو کراسی بے کا ہاتھ چومتے ہوئے اس کا بیعت کر رہا ہے۔ تو کیا گنجر بے بھی عثمان بے سے غداری کرے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو گنجر بے یہ غداری کیوں کرے گا؟ کیا کراسی بے اسے بہت زیادہ لالچ دے گا، یا پھر اس غداری کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ وجہ کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ اگر یوسف اور ساروجہ سب کے سامنے فاطمہ خاتون کی طرح اپنا بہادرانہ فیصلہ سنا چکے ہیں، تو پھر ان کے بڑے عثمان بے کو اتنی شدید مشکلات میں کیوں تنہا چھوڑ کر غداری کریں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو پھر تو ناظرین عثمان بے بہت تنہا رہ جائیں گے، اور پھر وہ کیسے سگوت کو اور اپنے ان قیدیوں کو بچائیں گے، اور کیسے تنہا اتنے زیادہ دشمنوں کا مقابلہ کریں گے؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اگر ایک طرف فاطمہ خاتون دشمنوں کی قید میں ہے، تو دوسری طرف کمانڈر لوکاس سگوت جیسے بڑے اور اہم شہر کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس لیے عثمان بے یقیناً بہت کٹن اور مشکل امتحان میں گر چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بالکل ویسے ہی عثمان بے دشمن کے سازشی منصوبوں کو اپنے بہترین منصوبوں کے ذریعے ناکام بنائیں گے، کیونکہ ٹریلر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ البائے الب وقت سے پہلے عثمان بے کو صوفیہ اور لوکاس کے قیدیوں کے حوالگی کے حوالے سے دھوکے والے منصوبے کا خبر دے دیں گے۔ ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ اگر آپ نے ٹریلر میں غور کیا ہو تو کمانڈر لوکاس اور صوفیہ جیسے ہی قیدیوں والے چکڑے کے ساتھ سگوت میں انٹری دیتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر سامنے کھڑے عثمان بے خود سے کہتا ہے کہ آج بہت زیادہ خون بہے گا۔ تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے ناظرین کہ عثمان بے کو اس سارے صورتحال کا پہلے سے پتہ ہے، اور عثمان بے نے کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کو سگوت کے اندر ہی موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنا کر الٹا انہیں اپنی گات میں پنسائے گا۔ لیکن ظاہر ہے ناظرین کہ وہ زخمی ہو کر بھاگ جائیں گے، جبکہ دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ بہان بے اور بیگم خاتون عثمان بے سے غداری نہیں کریں گے۔ اگرچہ وہ لالچی ضرور ہیں، لیکن اس وقت عثمان بے بھی کافی طاقتور ہو چکے ہیں اور فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ جیسے ہی کمانڈر لوکاس کی طرف سے بہان بے اور بیگم خاتون کو ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر ملاقات کا پیغام آئے گا، تو یہ دونوں عثمان بے کے ساتھ ضرور مشورہ کریں گے، اور پھر عثمان بے کیل کے اندر کیل کو ترتیب دیتے ہوئے ان کو کمانڈر لوکاس سے ملاقات کی نہ صرف اجازت دیں گے، بلکہ ان کے ذریعے کمانڈر لوکاس کو غلط معلومات دینے کا منصوبہ بھی بنائیں گے۔ اگرچہ کمانڈر لوکاس ان کو دھوکہ دینے کی صورت میں ان کے بیٹے اور بھائی کو مارنے کی دھمکی ضرور دے گا، لیکن یہ نوبت آنے سے پہلے عثمان بے ان سب کو آزاد کر دے گا۔ ایسا اس لیے بھی ممکن ہے ناظرین
کیونکہ یوسف اور ساروجہ کے ساتھ فاطمہ خاتون بھی دشمن کی قید میں ہے، اور اگر بہان بے اور بیگم خاتون اپنے بچوں کی خاطر لوکاس کے ساتھ خفیہ اتحاد کر کے ان کو چھڑواتے ہیں تو تمام ترکوں پر ان کی غداری ظاہر ہو جائے گی، اور اس طرح نہ صرف ان دونوں کی ساکھ برباد ہوگی بلکہ وہ عثمان بے کے غضب سے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے بہت ممکن ہے ناظرین کہ یہ دونوں لوکاس کے پاس جانے سے پہلے عثمان بے کو ضرور سارے صورتحال سے آگاہ کریں گے، لیکن اگر بیگم خاتون کو یہ پیغام کاراسی بے کی طرف سے آیا ہے تو پھر بہت ممکن ہے کہ بیگم خاتون کاراسی بے کا سہارا لیتے ہوئے ان کا ساتھ دے، اور اس طرح کاراسی بے عثمان بے سے پہلے ان قیدیوں کو آزاد کر کے خود کو عثمان بے سے بہت زیادہ طاقتور سردار ثابت کرنے اور عثمان بے کی ساکھ کو خراب کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کاراسی بے پہلے سے کمانڈر لوکاس کے خفیہ اتحادی ہے، لیکن ناظرین ایسا ہونے کا چانس بہت ہی کم ہے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین گنجر بے بھی عثمان بے کے منصوبے کے مطابق ہی کاراسی بے کا بیعت کرے گا، کیونکہ عثمان بے نے نہ تو اس کو کسی وجہ سے سزا دے کر اپنے خلاف کیا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی ایسی جانے انجانے میں زیادتی ہوئی ہے، بلکہ عثمان بے نے تو مکیجے کیلا گنجر بے کو دیکھ کر اسے سرداروں میں اہم مقام دیا ہے اور اسے عزت بخشی ہے۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا ناظرین کہ گنجر بے اتنے احسانات کے باوجود عثمان بے کے ساتھ نمک حرامی کرے گا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے کے منصوبے کے مطابق گنجر بے کاراسی بے کے قریب رہ کر کاراسی بے کے عثمان بے کے خلاف سازشوں کے بارے میں اہم معلومات عثمان بے کو دیتا رہے گا۔ البتہ ناظرین اگر گنجر بے کی فطرت بھی کاراسی بے جیسی ہوئی اور وہ لالچ میں آ گیا تو پھر ممکن ہے کہ وہ عثمان بے کو دھوکہ دے دے، لیکن اگر گنجر بے نے عثمان بے کے ساتھ ایسی نمک حرامی کی تو پھر اس کے بھی بہت جلد کاراسی بے کی طرح بہت برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ناظرین آپ کے خیال میں اورہان، علاؤدین اور جرکتائی وغیرہ نے کہاں پر حملہ کیا ہوگا؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔